بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ادھر امریکہ میں اسحاق ڈار اس جاہل مطلق نے وہ بلنڈر کیا ہے، بلکہ وہ جرم اس سے سرزد ہوا ہے کہ اگر کسی عزت مند اور غیرت مند قوم کا یہ فرد ہوتا اور نائب وزیر اعظم، جو کہ عہدہ کوئی نہیں ہے لیکن چلے مان لی وزیر خارجہ، وہاں جا کر اس نے کہا ہے کہ جب اس سے سوال کیا گیا کہ عمران خان کو آپ نے وہ سہولیات کیوں عطا نہیں کی ہوئی جو پولیٹیکل پرزنرز کو ہوتی ہیں، اور اسے جو ڈیو پروسیس آف لا ہے وہ کیوں آپ اس سے محروم رکھا ہوا ہے عمران خان، تو اس نے کہا کہ جس طرح آپ نے عافیہ صدیقی کو ڈیو پروسیس آف لا کے ذریعے سزا دی ہے یا جیل میں ڈالا ہوا ہے، اسی طرح ہم نے عمران خان کو بھی قانون کے مطابق جیل میں بند کر رکھا ہے۔ ذرا غور کیجئے ناظرین اکرام، یہ پہلے میں ویڈیو کر چکا ہوں، یہ اتنا بڑا بکواس ہے، یہ میں بڑا سنبھل کر کوئی لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس سے ملیح اور اس سے شستہ اور اس سے نرم لفظ اور مجھے کوئی سجائی نہیں دیا۔ یعنی عمران خان کے پیر میں، عمران خان کی نفرت سے، بلکہ عمران خان کے سچ کہنا چاہیے خوف میں مبتلا ہو کر اپنی حدوں کو چھو گئے کہ وہ جو ہمارا پوری قوم کا موقف ہے کہ امریکہ نے ناجائز طور پہ عافیہ صدیقی کو بند کر، اس نے خود کہا ہے عافیہ نے کہ میرے ساتھ جیل میں جنسی تشدد کرتے ہیں یہ لوگ۔ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ میرے سامنے مجھے تکلیف دینے کے لیے قرآن کریم کی بے حرمتی کرتے ہیں، میرے سامنے مجھے تکلیف دینے کے لیے، اور پوری قوم کا مطالبہ ہے کہ عافیہ صدیقی کو رہا کروایا جائے ریاست سے، اور پوری قوم ایک طرف سچ ایک طرف، اور اسحاق ڈار نے وہاں جا کر یہ بونگی مار دی ہے۔ چلیے دوسری طرف کیا ہوا ہے، دوسری طرف آج ہی ایک اور بلنڈر کیا، کس نے؟ عورت نما مرد ہے محسن نقوی۔ اس کے بارے میں، اس کے ماضی کے بارے میں ایک ویڈیو کروں گا ثبوت کے ساتھ، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ کون لوگ ہیں جو آپ پر حکمرانی کر رہے ہیں، جنہیں حکمران بنا کر تھوپا گیا ہے آپ پر۔ اس نے کہا ہے بلوچستان میں کہ فتنہ الہندوستان کو ہم طاقت سے دبا دیں گے، ہم ایسی عبرت ناک سزائیں انہیں دیں گے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں۔ ناظرین اکرام، یہ وہی لب و لہجہ ہے، یہ وہی محاورے ہیں جو 1970-71 میں اس وقت کے اس قسم کے لوگ مشرقی پاکستان میں بسنے والے بنگالی بھائیوں کے بارے میں بولا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے یہ کیا ہے، یہ تو ایک بریگیڈ کی مار ہے، اور یہ محسن نقوی کہتا ہے کہ یہ تو ایک SHO کی مار ہے، بجائے اس کے کہ بلوچستان کے اندر امن قائم کرنے کی، ان کے گریوینسز دور کیے جائے۔ میں ایک پنجابی ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں ناظرین اکرام کہ بلوچستان کے ساتھ اول دن سے زیادتی ہوتی چلی آ رہی۔ میں چاہوں گا کہ بلوچوں کو ساتھ بٹھا کے اور پنجاب کے سو کال دانشوروں کو کوشش کروں ساتھ بٹھا کے انہیں کہوں کہ آئیے یہ لمحہ فکریہ ہے، اس پہ غور کریں دلائل کی بنیاد پر کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ آپ انہیں فطرت ہندوستان قرار دے دیتے ہیں، آپ انہیں ہندوستان کی پراکسی کہہ کر اپنے آپ کو صبر دے دیتے ہیں، آپ ان کے خون سے ہاتھ رنگ کر انہیں جہنم واصل کرنے، اور اگر آپ کا کوئی کام آ جائے وہاں ان کے ہاتھوں مر جائے تو آپ اسے شہادت کا رتبہ، شہادت کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ تو یہ محسن نقوی نے دو واقعات آج ہوئے، ایک وہ جو انتہائی زیادتی کی ہے اسحاق ڈار نے، اور دوسرا بلوچستان کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر اسی طرح جس طرح یہ یہاں کیا تھا، اور اس نے بھی ایسا ہی کلام وہاں کیا تھا، اور جاتی دفعہ کیا گیا تھا ٹھیک ہے سیدھا کر دو انہیں، اور یہ بھی وہاں جا کر یہی کیا تھا۔ اور دوسرا اسلام آباد کے اندر بلوچ مائیں بہنیں بیٹیاں وہاں بیٹھے پچھلے 11 دنوں سے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیوز میں کہا کہ ایٹ لیسٹ اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں جاؤ، جا کر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرو، انہیں سہولیات باہم پہنچاؤ۔ وہ گئے کیوں ہیں؟ وہ ساری تصاویر لے کر، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا ماما ہے، کسی کا چاچا ہے، وہ سب ان کے ورثا ان کی تصویریں لے کر بیٹھے ہوئے، اور نہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہریوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا ہے۔ ریاست سے تو آپ چھوڑ ہی دیں، ان کی بے حیائی تو اس بلندی کو چھو رہی ہے یا اس پستی کو چھو رہی ہے کہ بدبو آتی ہے ان سے۔ میں دیکھ رہا تھا، دو بچیوں سے پوچھا، پہلے پوچھا 6 سال کی بچی سے کہ بیٹا یہاں آپ کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے رشتہ داروں کو پکڑ کے غائب کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا ریاست کیا ہوتی ہے؟ اس بچی نے کہا 6 سال کی ریاست دہشت گرد ہوتی ہے۔ پھر 13 سال کی بچی سے پوچھا بیٹا تمہارا ریاست کے بارے میں کیا ہے؟ اس کا ریاست بالکل دہشت گرد ہے۔ اندازہ کیجیے وہ ممالک اور ممالک کے لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ واقعتاً وہاں ریاست ماں کی طرح ٹریٹ کرتی ہے، سلوک کرتی ہے اپنے شہریوں کے ساتھ، اور یہاں وہ جائز طور پہ یہاں بیٹھے ہوئے۔ پرسوں ایک
लड़की नकाब किया हुआ, उसे कहा जी मेरा बाप आज से 15 साल पहले उठा कर ले गए थे हमारे दरवाजे तोड़ के, मेरी आंखों के सामने, मैं बच्ची थी उस वक्त। उसके बाद मेरा बड़ा भाई इसी तरह एहतजाज करता जिस तरह मैं आज बैठी, और मेरे भाई को गोलियां मार के मार दिया, उसकी लाश हमारे घर आई। तो कुछ खुदा का खौफ करो ना, इस पाकिस्तान बच्चे खुचे को तोड़ने की कोशिश करो। आज मेरे व्लॉग पे एक, मैं चाहूंगा अपने मैनेजर को कहूंगा कि वो इसका हिस्सा बना दे इस वीडियो का। एक बलोच दोस्त ने कमेंट किया है, उसने कहा है कि फिर ठीक है बलूचिस्तान में पंजाबी सेटलर्स भी हैं, इसका मतलब यह है कि लोग सोच रहे हैं। अब हमारे मोहल्ले से 2 खानदान थे जो वहां कारोबार किया करते, सिर्फ उनमें एक मर्द भाग कर आया था, वो पता नहीं किसी ने भगा दिया था, बंगाली ने उसके घर में उसने पनाह ली। बाकी सारे के सारे अफराद घर से निकाल कर बंगालियों ने उन्हें गोलियां मारी और उसके बाद रस्से के साथ उनकी गर्दनों में फांसी डाल के जीपों के साथ फिराते रहे, सड़कों पे घसीटते रहे। इतना गम और इतना गुस्सा था जायज तौर पे, वो जायज था गुस्सा। नाजायज उस वक्त भी रियासत, आज भी उनके मुतालबात उसी तरह जायज है जिस तरह बंगालियों के मुतालबात जायज थे। आज तो सारी दुनिया लिखती है, सब कहते हैं जी बंगालियों के साथ ज्यादती हुई। उस वक्त ऐसे लोग थे, सुहेल वड़ैच जैसे, ये मनीफ फरूक जैसे, ये कामरान शाहिद जैसे, ये मुजीबुर रहमान शामी जैसे, ये सलीम साफी जैसे, ये जेदे चंगड़ जैसे, ये लोग थे जो लिख रहे थे मारो बंगालियों को, ये है क्या गद्दार है, ये मुल्क तोड़ना चाहते। और फिर क्या हुआ, मुल्क टूट गया। और आज भी मुल्क टूटने के धाने पर खड़ा है। ये मैं पिछले 8 माह से कहता चला रहा हूं। ये कैमरे के पीछे मेरा मैनेजर खड़ा, जब मैंने पहली वीडियो की आज से 8.5 माह पहले, और मैंने कहा कि बलूचिस्तान सुलग रहा है, बलूचिस्तान जल रहा है, बलूचिस्तान के अंदर बगावत फैलती चली जा रही, बलूचिस्तान के अंदर बलोच कभी भी किसी कीमत पर भी किसी चीनी को काम करने नहीं देंगे ग्वादर के अंदर। बलूचिस्तान वाले अब किसी को इजाजत नहीं देंगे कि उनका सोना, चांदी, पोटाशियम, लोहा, तांबा वो यहां से इस्लामाबाद ले जाए। वो अब बिल्कुल नई नस्ल जाग उठी। ऐसा मुश्किल है, क्या करोगे आप ये सारे वसाइल ले जाने के लिए इस्लामाबाद या उन पर कब्जा करने के लिए आप गोली चलाओगे, फौज की चढ़ाई करोगे? तो फौज तो चढ़ती चली आ रही, फौज तो 73 से चढ़ती चली आ रही। गलती कर दी थी बलूचिस्तान वालों ने मुसलमान समझ के कि चले हम अलहाक कर लेते। वो ऐसा अलहाक किया कि पूरे का पूरा कब्जा कर लिया, उनके वसाइल पर भी कब्जा, और अब जीने का हक भी छीन रहे हो वहां बलूचों से। तो 6 साल की बच्ची जब कहे कि रियासत दहशतगर्द होती है, तो फिर बाकी क्या रहे? अब क्या है, वहां भाड़े के टट्टू सहाफियों के रूप में, जिनकी शक्ल भी कोई नहीं जानता, माइक पकड़ के वो बलूचिस्तान से आई बच्चियों, बेटियों, बहनों से वो पूछते हैं, हाँ जी आप नारा लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद, अंदाजा करो खुदा के लिए। आप जी कंडेम करें BLA को, खुदा का खौफ करो, तुम्हारे मुंह में खाक। ये वक्त है ऐसी बातें करने का? ये कौन है लोग? ये एजेंसियों के भेजे हुए लोग हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि एजेंसियों में बैठे हुए लोग जो पॉलिसीज तैयार करते हैं उन्हें आप अक्लमंद समझते हैं, इनकी अक्ल टखनों में होती है। अगर ये अक्लमंद होते तो कोई इनका फेल, कोई इनका अमल, कोई बेहतर नतीजा तो पैदा कर। जबकि ये एजेंसियां खुफिया वजूद में आई हैं, तब से लेकर आज के दिन तक जो भी प्लानिंग इन्होंने की है वो पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ हमेशा नतीजा बरामद हुआ। ये भी मैं कह रहा हूं, चलाऊंगा ये मैं सारी वीडियोस जब पाकिस्तान खुदा न खास्ता टूटेगा। ये जो चूरन बेच रहे हैं, चीन चीन चीन, कोई पाक चीन दोस्ती नहीं, ये मैं आपको बता दूं। चीन का ग्वादर के साथ एक मुआशी एक इंटरेस्ट है, उसे कोई पता नहीं इस्लामाबाद क्या है या बलोच क्या है, उसे ग्वादर चाहिए, तो वो ग्वादर के लिए अब बलोचों से बात करेगा, और बलोच बात भी कर रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। मैं कह चुका हूं 3 वीडियोस। ये तो दरमियान में भारत ने एक मुहिम जो की और कुछ चीन के साथ वो महसूस हुआ कि जैसे चीन और पाकिस्तान दोस्त है, दोस्त कोई नहीं है। ये मैं कह रहा हूं कि बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब चीन बलोचों के साथ मिलकर बलोचिस्तान की अलहदगी के लिए काम करेगा। कितनी बड़ी बात है जो मैं आपको मुस्तकबिल की सदाकत बता रहा हूं, क्योंकि चीन को इल्म हो चुका है कि ये बलोच किसी सूरत भी इस्लामाबाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, पंजाब को बर्दाश्त नहीं करेंगे, पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस हद तक पहुंचा दिया है। ये तो एक घर में अगर एक भाई दूसरे भाई के साथ ज्यादती करे तो दीवारें आ जाती हैं जनाब। ये जो मैं मुल्क टूटने की बात कर रहा हूं, ये कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें परेशान होने वाली कोई जरूरत नहीं है। ना मुल्क को कोई मुकद्दस गाय होती है, मुल्क बस मुल्क होता है। जब तक आप इंसाफ के साथ, अदल के साथ रियासत को चलाओ, रियासत वफाक चलता है। अगर किसी एक यूनिट के साथ आप ज्यादती करोगे तो उस यूनिट का राइट है कि आपसे अलहदा हो जाए। क्यों जुल्म से? एक माँ और एक बाप के जने बेटे अलहदा हो जाते हैं, दस्तों गिरबान हो जाते हैं अगर एक दूसरे के साथ ज्यादती करे। तो यहाँ तो ज्यादतियों का 76 साल एक तसलसल है जनाब। और मेरा ख्याल है कि मुझे पूरे 76 साल तारीख में कोशिश करूंगा कि 2 व्लॉग्स के अंदर मैं बलूचिस्तान है क्या और बलूचिस्तान का
ایشو کیا ہے؟ آج بلوچ جس سوچ کے دھارے میں بہہ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ حق بجانم ہے یا وہ فتنہ ہندوستان ہے؟ یہ میں اگلی 2 ویڈیو آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان قریب میں کروں گا، ضرور دیکھیے گا ناظرین کرام۔ یہ پریس کلب کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں بچیاں، ہماری بہنیں، معصوم بچے، اور یہ صحافیوں کے روپ میں وہاں ایجنسیز کے لوگ جا رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ نقاب تو اتارو۔ نقاب کیا؟ نقاب کیوں اتروا رہے ہیں؟ پوچھا گیا ایک بچی کو کیوں کہتے ہیں کہ یہ نقاب اتارے؟ کہا جی یہ ہماری شکلیں دیکھنا چاہتے ہیں، پھر ہماری شکلوں سے ہمارے گھروں کا پتہ لیں گے اور ہمارے یہاں ہوتے ہوئے ہی ہمارے مردوں کو اٹھا لیں گے وہاں سے، ہمیں پریشرائز کرنے۔ تو یہ ہے ریاست کا کردار اور یہ ہے سلوک بلوچستان کے ساتھ۔ اور میسج کیا جا رہا ہے؟ کیا بلوچ نہیں دیکھ رہے کہ لاوارث پڑی ہے 11 دنوں سے؟ اتنی شدید گرمی ہے کہ اے سی میں نہیں بیٹھا جاتا جناب والا، یا اے سی بند ہو تو جان ہلکار ہو جاتی ہے، سڑک پر کھڑا نہیں ہوا جاتا، حبس کا یہ عالم ہے، اور وہ باہر سڑک پہ پڑی ہوئی 11 دنوں سے اور کسی ایک نے آ کر پوچھا نہیں۔ اور وہ کہتی کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ جناب ہمارے لاپتہ ہیں، وہ چلو ان کی قبریں ہی بتا دو، اگر مار دیا تو ہمیں صبر تو آ جائے، اگر کوئی زندہ ہے تو ہم نہیں کہتے ہمیں دے دو، بھئی جیل بھیج دو، عدالتوں کو کہو گے اگر کوئی جرم ہے تو سزا دے دیں۔ کتنے جائز مطالبات ہیں اور کتنی کٹھور ہے یہ ریاست۔ کہتے ہیں ریاست ماں ہوتی ہے، یہ تو ڈائن سے بھی بدتر ہے یہ ریاست، ہر لحاظ سے پچھیتل پیر ہے، چڑیل ہے، یہ بنا کر رکھتی ہے۔ میری تمام ان دوستوں سے جو باشعور ہیں، جو سماجی انصاف کی بات کرتے ہیں، جو برابری کے فلسفے پر یقین رکھتے ہیں، جو آئینی حق پر اگر کوئی احتجاج کرے تو اسے جائز سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، میری درخواست ہے کہ ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہو، نہیں تو کیا میسج آئے گا؟ وہی میسج کہ بلوچستان میں پنجابی بھی تو ہیں سیٹلرز، کسی پنجابی ہو نہیں سکتا کہ کوئی ٹریول کر سکے، نہ گاڑی پہ، نہ جہاز پہ، نہ کار پہ، نہ بس پہ، نہ ٹرک پہ، اور جو وہاں موجود ہیں جن کے یہاں گھر ہی اور کہیں نسل در نسل وہ پچھلی 3-4 نسلوں سے وہاں ہیں، لیکن ہے وہ پنجابی، کیا ہوگا پھر؟ اور اپنی بچیوں کو دیکھ کر، اپنی ماؤں بہنوں کو دیکھ کر ان کا خون ادھر بلوچستان میں بیٹھے کھولتا نہیں ہوگا؟ کچھ تھوڑا سا ان کے شوز میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھیں اور پھر پاکستان کی نظر دوڑائیں، پاکستان پر اور پاکستان کے اس سانحے پر بھی نظر دوڑائیں اور اس میں کوئی مماثلت تلاش کرنے کی کوشش کریں جب پاکستان ٹوٹا تھا اور اب جب پاکستان پھر سے ٹوٹنے جا رہا ہے۔ آئیے ناظرین اکرام ایک اگلے دل خراش موضوع کی طرف۔ ناظرین اکرام، یہ روزنامہ جنگ جس کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ یہ اخبار نہیں رہا، یہ ایک گزٹ ہے، یہ گزٹ ہے عمران خان کے خلاف، پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے بہتر مستقبل کے خلاف۔ جاتی عمرہ، ISPR اور زرداری، یہ دیکھیے اربوں روپیہ سالانہ دیا جاتا ہے رشوت کے طور پہ ٹی وی چینلز کو، اخبارات کے مالکان کو، اپنی پروجیکشن کے لیے اور دوسرے لفظوں میں عمران خان کی مخالفت کے لیے اربوں روپیہ قوم کا، جو پیسہ آپ کا ہے اور میرا۔ اب یہ دیکھیے اشتہار اور ذرا مذاق ملاحظہ فرمائیے، یعنی آصف علی زرداری کے بارے میں کہ بصیرت افروز کیا تھا اور شخصیت کو خراج تحسین۔ بصیرت کیا ہے؟ انہوں نے 2013 تک اپنی آئینی مدت پوری کی، یہ ایک کارنامہ ہے جو بتایا گیا۔ پہلے تو اس طرف آئیے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے بہیمانہ قتل کے بعد لوگوں نے ایک قرض اتارا اس خاتون کا کہ اس کی پارٹی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، اس ووٹ کے ذریعے پارٹی اقتدار میں آئی۔ اقتدار کے 5 سالوں کے اندر اسی آصف علی زرداری نے اپنے بے اصول سمجھوتوں کی بنا پر اور پارٹی کو جس انداز میں چلایا اور جس انداز میں حکومت کی، پیپلز پارٹی کا خاتمہ کر کے رکھ دیا۔ یہی پنجاب، یہی لاہور جہاں میں بیٹھا، لاہور گڑھ ہوا کرتا تھا، لاہور پیپلز پارٹی کا مضبوط قلعہ تھا اور پورے کا پورا پنجاب پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا۔ آج پوزیشن یہ ہے کہ کوئی قومی اسمبلی کی ایسی نشست نہیں کہ جہاں پیپلز پارٹی کے ذاتی ووٹ 5000 کو چھوتے ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں انتخاب جب ہوئے یہ تو پیپلز پارٹی نے اگر کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا کیا تو قومی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ نے پتہ کتنے ووٹ لیے؟ 1200 ووٹ، اندازہ کر لیجیے۔ اس حالت کو پارٹی کیسے پہنچی؟ یہ لکھا ہے کہ جناب یہ ان کا ایک کارنامہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں اپنا ٹنیور پورا کیا بخشیت ایک صدر کے، اور اپنی حکومت کو بھی عرصہ مکمل کروایا۔ وہ کس طرح ذرا غور کیجیے، صرف دیکھ سے ایک دانہ اٹھا کر آپ کو میں دکھاتا ہوں اور پورے یقین کے ساتھ اور پوری دلیل کے ساتھ اور مکمل سچائی کے ساتھ گجرات کے چودھریوں کو یہ اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا آصف علی زرداری۔ لوگوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس نے کہا جی میں لاؤں گا۔ دوستوں نے کہا
پارٹی کے لوگوں نے کہا نہیں جی ان کا باپ مرا ہوا ہے، پیپلز پارٹی کے سر پہ الزام ہے کہ چودھری ظہور اللہ کو پیپلز پارٹی نے مروایا تھا۔ اس نے کہا جی میں لاؤں گا، میرا کرشمہ دیکھیے گا۔ اب اندر کے بندے نے جو مجھے بات بتائی وہ یہ ہے، نام پہلے ایک دفعہ میں نے لے لیا تھا، اب چونکہ مجھے کہا گیا ہے کہ میرا نام نہیں لینا۔ جی کیوں آپ نے لیا؟ میں نے تو آپ کو ایک راز بتایا تھا اور آپ چلیے اخلاقی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس دفعہ میں نام نہیں لیتا ہوں۔ آصف علی زرداری ملنے کے لیے ان کے گھر گیا تو گھر جا کر کہا جی مجھے آپ کے پاکستان کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ تو چودھری کھانا وانا تو کھلاتے ہیں، کھانا وانا کھانے کے بعد انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ آئے ہیں، آپ صدر پاکستان ہیں، آپ آئے ہیں، یہ ہمارے لیے عزت کا باعث ہے، لیکن یہ پیپلز پارٹی نے ہمارے باپ کو مارا ہوا ہے۔ ہم نے تو وہ گاڑی بھی ظہور پیلس میں رکھی ہوئی ہے جس گاڑی میں ہمارا باپ سفر کر رہا تھا جب پیپلز پارٹی والوں نے کلاشنکوف کے فائر کر کے ہمارے والد کو مار دیا۔ تو ہم تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بس ٹھیک ہے۔ اس نے کہا دیکھیں اچھا یہ اتنا عیار اور مکار آدمی ہے، یہ جس کا نام آصف علی زرداری ہے، یہ پیدائشی اور خلقی طور پر ایک کرمنل مائنڈڈ آدمی، کامن سینس بڑی ہے، وہ گلیوں بازاروں۔ یہ ایف آئی آر ساتھ لے کر گیا ہوا تھا، جو ایف آئی آر 302 یعنی قتل کی ایف آئی آر تھی۔ قتل مقتول کون تھا اس ایف آئی آر میں؟ مقتول تھا میر مرتضی بھٹو۔ اس نے کہا جی ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے کی قتل کی ایف آئی آر مجھ پہ ہوئی ہے، تو آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں وہ پیپلز پارٹی ہوں؟ یہ وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، میں تو 1857 والوں کو قریب بھی نہیں آنے دیتا پارٹی کے۔ اس نے مثالیں دی، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس نے عوامی پارٹی کا۔ جب کا سحر ٹوٹا ہے پیپلز پارٹی کا تب سے اس ملک کے اندر چین نہیں آیا، سیاست میں استحکام نہیں آیا۔ یہ ہماری خفیہ ایجنسیاں شروع سے لگی ہوئی تھی پیپلز پارٹی کو، جس وقت یہ وجود میں آئی تھی تب سے لے کر جب اقتدار میں بھی پارٹی رہی، توڑنے کی کوشش کی جاتی رہی پیپلز پارٹی کو، لیکن ٹوٹ نہ پائی کسی سے، ختم نہ ہو پائی اسٹیبلشمنٹ سے۔ جو کام ہماری خفیہ ایجنسیاں نہ کر پائی وہ کام آصف علی زرداری نے کر دیا۔ یہ وہی پارٹی جس کی بنیادوں میں، جس کی جڑوں میں میری جوانی کے 10 سال سرگرداں ہیں۔ آج میں اس پیپلز پارٹی کو، یہ پیپلز پارٹی ہے ہی نہیں ناظرین اکرام، اسے ہر وہ شخص جس کے دل میں ذوالفقار علی بھٹو کا احترام، جس کے دل میں محترمہ بے نظیر بھٹو کا احترام، اس پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اسے پیپلز پارٹی نہ کہ جس طرح نون لیگ ہے، وہ مسلم لیگ نہیں ہے، دیٹس نون لیگ، اسی طرح یہ زرداری لیگ ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آج بھی زندہ ہے، میرے پاس بھیجا اسی نے، ایک اس کا ساتھی تھا جو اس کے گھوڑے پالتا تھا، طاہر خان نیازی، اور اصغر گھرکی، میرے پاس بھیجا انہوں نے، اصغر گھرکی کے بیٹے کو، خالد گھرکی کے بھائی، نام اس کو اپنے اس دوست کا میں بھول رہا ہوں، تو میرے پاس بھیجا کہ آصف علی زرداری صاحب گورنر ہاؤس ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کیوں ملنا چاہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ یہ بات ہے 95، مرتضی بھٹو نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ پاکستان آ رہا ہے۔ اس کی والدہ مرتضی بھٹو کی بیگم نصرت بھٹو تیاریاں کر رہی تھی اپنے بیٹے کے استقبال کی، اور اس کا خیال تھا کہ مرتضی بھٹو کے قریبی ترین ساتھیوں کو اس کے آنے سے پہلے میں اپنے ساتھ ملا لوں۔ لوگ چلے گئے، میں نہیں گیا، مجھے پھر بھی 2 دفعہ کہا گیا، میری ملاقات بھی ہوئی، میں نے واقعہ آپ کو سنایا تھا، اکیلے بیٹھے ہوئے تھے ہم، تو یہ جیل میں تھا، ملنے چلا گیا میں ایک دوست کے کہنے پر، تو سب چلے گئے، یوسف رضا گیلانی بھی آیا، وہ بھی چلا گیا، یہ باقی جو سندھ سے لوگ آئے ہوئے تھے انہیں بھی آصف علی زرداری نے کہا جائیں جی آپ جا کے بیٹھے، میں ذرا بات کر رہا ہوں۔ تو باتیں کرتے کرتے مجھے کہتا ہے آصف علی زرداری ویسے اداکار ہے، جہاں کیمرہ دیکھتا تھا وہاں ایسے دانت نکال کے وی بنا لیتا تھا، اندر سے مکا ہوا تھا، ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا، تنگ تھا، تو کسی وقت انسان کے زبان سے اندر کی کیفیت اچھل کر باہر آ جاتی ہے۔ تو مجھے کہتا ہے چونکہ میرا نام بھی آصف ہے، اس کا نام بھی آصف ہے، تو مجھے کہتا ہے یار آصف، یار یہ آصف نام بہت بھاری نہیں ہوتا کہ تو نے بھی ساری زندگی جو ہے وہ جیلوں میں کاٹے ہے، اور میرا بھی حال وہی ہو رہا ہے، تیرا نام بھی وہی ہے میرا۔ اس شخص کو میں اس طرح جانتا ہوں جس طرح دایا بچہ جننے والی عورت کے پیٹ کو جانتی ہے۔ ایک کرپٹ آدمی ہے، 3rd کلاس آدمی، ایک بازاری آدمی، اور اشتہار دیکھیا، اور سب سے بڑا اس سے گلا ہے یہ ہے مجھے کہ پیپلز پارٹی کو کھا گیا، وہ پیپلز پارٹی سے ختم کر کے رکھ دی جو اسٹیبلشمنٹ 35 سال زور لگاتی رہی، نہ توڑ سکی، نہ مکا سکی، نہ ختم کر سکی۔ اس شخص کو یہ سعادت حاصل ہے، اسے یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے پیپلز پارٹی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ نہ آپ گلگت بلتستان میں آپ کو پیپلز پارٹی نظر آتی ہے، نہ آزاد کشمیر میں، نہ آپ کو کے پی کے میں نظر آتی ہے، نہ بلوچستان میں، اور نہ پنجاب میں۔ رہی بات سندھ کی، تو سندھ میں بھی اگر فارم 47 کو بروئے کار نہ لائے ہوتے تو صفایا ہو چکا تھا، اور اگر انتخابات غیر جانبدارانہ ہو تو نہ آپ کو ایم کیو ایم نظر آئے گی وہاں، نہ آپ کو عہد حاضر کی، رواں دور کی صداقت یہ ہے
کہ عمران خان اس طرح بہا کر انہیں لے جائے جس طرح تیز و تند طوفان خس و خشاک بہا کر لے جائے. یہ ہے ان کی حیثیت، اور یہ ہے حیثیت آصف علی زرداری کی، زرداری لیگ کی. ناظرین کرام، اس خدشے کے تحت کہ کہیں ولاگ طویل نہ ہو جائے اور آپ کی بوریت کا باعث نہ بنے، ایسے بور تو آپ کو نہیں ہونا چاہیے. آپ کو تاریخ اور تاریخی شخصیات سے، ان کے حسن و قبح سے واقف رہنا چاہیے. اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.